يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات حاضرین گرامی قدر، آپ حضرات کی اس مقدس بارگاہ میں مسلسل حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے اعجاز ولایت کے عنوان سے معروضات پیش کرنے کی عبادت مسلسل جاری و ساری ہے، جس میں بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے کون، ولی کہا کسے جاتا ہے، ولی کا اختیار کیا ہوتا ہے، پروردگار نے ولی کو اعجاز کیا دے کر بھیجا ہوتا ہے۔ مسلسل دونوں تقریر میں نے آپ کے سامنے آیات قرآنی کا سہارا لیا، اس لیے کہ قرآن صفتیں ایسی بتاتا ہے کہ اگر ضمیر والا انسان ہو، توجہ چاہتا ہوں، اگر انسان باضمیر ہو، ضمیر رکھتا ہو، تو وہ ان صفتوں کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ صفتیں ایسی واضح ہوتی ہیں۔ اور دلیل کے طور پر میں نے مسلسل 2 ایام 2 روز تک آپ کی خدمت میں آیت ہدیہ کی، اب بیدار ہیں، میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو جڑ جائے۔ پہلی نشانی ولی کی یہ تھی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے اسے ولی کہتے ہیں، جسے کبھی خوف نہ ہو، جسے کبھی حزن نہ ہو، جو کسی میدان سے تشریف نہ لے گیا ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے گا، بیدا گئی مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، جو کسی میدان سے بھاگا نہ ہو، جو ڈرا نہ ہو، سہما نہ ہو، لرزا نہ ہو، کانپا نہ ہو، نہ دہشت میں آئے، نہ وحشت میں آئے، نہ خوف زدہ ہو، اسے کہتے ہیں ولی۔ پھر اگلی نشانی کے طور پر آئے، اللہ نے آیت الکرسی میں 2 ولایتوں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ والی ولایت ہے، ایک شیطان والی ولایت ہے۔ اللہ والی ولایت کا کام یہ ہے کہ وہ گمراہی سے نکالے اور ہدایت کی جانب لے کر آئے۔ شیطان والی ولایت کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بزم نور میں بھی آ جائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، دیکھیے شیطان ایسی جگہ پر انرجی لگاتا ہے جہاں اسے فائدہ ملے، جو پہلے ہی بہکے ہوئے ہوں انہیں بہکانے کا کیا فائدہ؟ توجہ فرمائیے گا، اسی لیے کہا کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے کرتا کیا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے، ہدایت میں لے کر آتا، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت سے نکالتا ہے، گمراہی کی طرف لے کے جاتا۔ تو اب اس اللہ کا کتنا شکر ادا کریں جس نے ہمیں علی کی ولایت کے ذریعے سے اپنی ولایت میں داخل کیا ہے۔
توجہ چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے سنتے رہیے گا، جس میں ہمیں علی کی ولایت کے ذریعے سے، انگوٹھی دینے والے کی ولایت کے ذریعے سے اپنی ولایت میں داخل کیا۔ تو یہ دو ولایتیں ہوئی۔ پھر کل میں نے مسلسل تقریر میں آپ کی خدمت میں سورہ کہف کی دو آیات پیش کی کہ اللہ نے شکوہ کیا، اے میرے بندو تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا تھا، پروردگار تو اپنا ہی ولی بنا دیتا شیطان کو، یہ جو اتنی قوم گمراہ ہو رہی ہے، اتنے لوگ بہک رہے ہیں، اتنے لوگ بھٹک رہے ہیں، وہ راہ راست پہ آ جاتے۔ تو کہنے لگا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے شیطان کو نہ زمین کی تخلیق کا گواہ بنایا، جنہیں کل کی تقریر یاد ہو وہ اب ساتھ چلیں گے، میں نے شیطان کو نہ زمین کی تخلیق کا گواہ بنایا، نہ آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا، نہ میں نے شیطان کو ان جیسوں کی خلقت کا گواہ بنایا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں اللہ کسی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا۔ کل کا میں نے جملہ اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے اس مقام سے آگے بڑھ جانا، مجھے نہیں پتا کہ اب آپ سنیں گے کیسے، لیکن یہ جملہ آپ کے حوالے کرو۔ اللہ نے کہا شیطان تمہارا ولی اس لیے نہیں کہ وہ نہ زمین بنتے وقت موجود تھا نہ آسمان بنتے وقت موجود تھا۔ اس جملے کو ذرا الٹ کے دیکھو، اس جملے کو ذرا پلٹ کے دیکھو تو نشانی واضح ہو جائے گی۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے سامنے زمین بھی بنی ہوگی، بولے گے تو لطف آئے گا، جس کے سامنے زمین بھی بنی ہوگی، جس کے سامنے آسمان بھی بنا ہوگا، جو گواہ ہوگا کائنات بننے کا گواہ ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا اب آپ اس جملے کو محسوس کیسا کریں گے، لیکن جملہ یاد رکھ لینا، جو گواہ ہو کائنات کا گواہ ہو، سورج کا گواہ ہو، چاند کا گواہ ہو، کواکب کا گواہ ہو، سیاروں کا گواہ ہو، کہکشاؤں کا گواہ ہو، جنگل کا گواہ ہو، ریگستان کا گواہ ہو، دریاؤں کا گواہ ہو، سمندروں کا گواہ ہو، انسانوں کا گواہ ہو، فرشتوں کا گواہ ہو، جنوں کا گواہ ہو، تو یاد رکھنا جو پوری کائنات کا گواہ ہو اس سے کسی مقام پر گواہی نہ مانگنا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے جو آپ نے یہ فکر سنا، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یہ انہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، علم عروج کا بانی کہہ رہا کہ پوری کائنات علی کی محتاج ہے، علی کسی کے پاس جائے گا نہیں۔ توجہ، علم چاہیے علی کے پاس آؤ، سخاوت چاہیے علی کے پاس آؤ، کریمی چاہیے علی کے پاس آؤ، شہادت چاہیے علی کے پاس آؤ، علم چاہیے علی کے پاس آؤ، جھوٹ چاہیے علی کے پاس آؤ، دنیا چاہیے علی کے پاس آؤ، دین چاہیے علی کے پاس آؤ، مسئلے پوچھنا ہو علی کے پاس آؤ، ہلاکت سے بچنا ہو علی کے پاس آؤ۔ ساتھ سفر کریے، میں نتیجے کی منزل میں آ رہا ہوں کہ پوری کائنات علی کی محتاج ہے، علی پوری کائنات سے بے نیاز ہے، علی کسی کے پاس نہیں جائے گا، کائنات علی کے پاس آئے گی۔ اسی کو میر انیس میں دو مصروں میں نظم کر دیا، کہتے ہیں خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ یہ بزرگوں کے ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں یہ میرے لیے سند ہے، یہ میرے لیے دعائیں ہیں جو یہ بزرگ مجھے دے رہے ہیں۔ اب اگلا مصرع سننا جیسے یہ سمجھ میں آیا، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ یہ زبان کہاں جا کر سناؤں؟ اگر یہ بول دیتے اس مصرے پر اگلا مصرع آپ کی نسلوں کی طہارت کے نام، آپ کے حسب نسب کی شرافت کے نام۔ خورشید فلک آسمان والا سورج ہے کیا؟ یہ آسمان والا سورج ہے کیا؟ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، یہ علی کے تاج ولایت پہ چڑھے ہوئے نگینے کا عکس ہے۔ کہاں ہے سارا مجمع؟ تھک گئے ہیں، میں نے تو جملہ عجیب کہہ دیا، اگر آمادہ ہو تو اگلا مصرع دیا کرو۔ یہ آسمان پہ جو سورج چمک رہا ہے یہ علی کی تاج ولایت پہ چڑھے ہوئے نگینے کا عکس ہے، یہ ہے علی کی ولایت کا اثر ہے۔ اب اگلا مصرع سننا، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو آپ اتنے بیداری کا آپ نے ثبوت دیا، سلامت رہی۔ خدائے سلام نے کہا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، خالق کے سوا جو بھی ہے۔ کہاں رہ گیا؟ خالق کے سوا جو بھی ہے، جو آپ نے لطف دیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج
آواز نہیں محتاج علی. اب علی کائنات کا محتاج نہیں. یہ جملہ ذہنوں میں آ گیا یا نہیں؟ علی کائنات کا محتاج, کائنات علی کی محتاج. توجہ, اس لیے اب اگر علی کبھی سورج پلٹائے, بولتے رہیے گا, بولے علی اگر مردے جلائے, بولے علی کے دروازے پر اگر ستارہ آ جائے, علی کے ہاتھوں پہ کنکر بولنے لگے, توجہ جان, کبھی شک نہ کرنا. آپ کہیں گے کیسے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اگر اجازت ہے تو کوئی علمی بات آپ کے حوالے کروں. میں یہاں سے تھوڑی تمہید آج کی تقریر میں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی تاکہ کل اس کا نتیجہ آپ کے حوالے کروں. توجہ ہے؟ اتنا سننے کے لیے آمادگی ظاہر کریں تو میں پڑھوں, ورنہ پھر پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے. توجہ چاہتا, اب سنیے, یہ مجھے کل آپ کی خدمت میں حاضر کرنا تھا لیکن بات گفتگو طویل ہوتی گئی. اب میں اس مقام پہ آیا. خالق کے سوا جو بھی ہے, مصرع ذہن میں ہے یا نہیں؟ خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج ہے علی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یا تو ٹائم میں ہیں یا اسپیس. توجہ ہے؟ اور ٹائم بنتا ہے, وقت کس, زمانہ کس سے بنتا ہے؟ چاند اور سورج کی گردشوں سے. تو علی سورج پلٹا کے بتا رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا, بہت سے لوگ حیران ہو گئے کہ صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے سورج پلٹا. میں اور آگے بڑھا, علی نے ایک مرتبہ نہیں پلٹایا, 2 مرتبہ پلٹانا ثابت ہے. توجہ, اس سے زیادہ کی روایات بھی موجود ہیں لیکن 2 مرتبہ تو پلٹانا ثابت ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھتا. اخطب خوارزمی نے اپنی کتاب المناقب میں ابن عباس سے کسی نے پوچھا, جانتے کتنا بڑا صحابی, حبر الامہ, امت کی سیاہی, مفسر قرآن, جس نے رسول کی جھوٹی گٹھلی منہ میں رکھ لی تھی. شاباش, جس نے جملہ وصول کیا, بولیے ہاں ہاں. ابن عباس جس نے رسول کی ایک مرتبہ جھوٹی گٹھلی دہن میں رکھ لی. رسول کے لعاب کی تاثیر یہ تھی کہ شکم اس کا علم سے پر ہو گیا, اسے قرآن کا علم آ گیا, اسے تفسیر قرآن کا علم آ گیا. تو میں یہی تو کہتا ہوں, جو ایک مرتبہ رسول کا لعاب پڑھ لے, جو ایک مرتبہ رسول کا لعاب شکم میں اتار لے, اسے تو قرآن کا علم آ جاتا ہے. اور جو رسول کے لعاب پہ پروان چڑھ رہا ہو, مولا آپ کو بات رکھے, شاد رکھے, ایسے ہی سنیے گا. جو رسول کے لعاب پہ پروان چڑھ رہا ہو, جسے رسول کا اللہ مکلہ بھی علی, تب قدمی علی, عزم قذبی علی, ان کا منی وانا من کا علی, ساری چیزیں موجود ہیں یا نہیں؟ تیرا گوشت میرا گوشت, گوشت افضل ہے یا تھوک افضل ہے؟ لعاب افضل ہے یا گوشت افضل ہے؟ لعاب افضل ہے یا خون افضل ہے؟ بول ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں؟ اس لیے میں آپ کو تھکنے نہیں دوں گا, ایسے ہی سنیے گا. اب کچھ دیر کے لیے آپ کو ایسے ہی سنیں. اب ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ابن عباس یہ بتائیے, ما تقول فی علی ابن ابی طالب, آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہیں؟ آمادہ ہے نا؟ آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ذکرت واللہ احد الثقلین سبق بالشہادتین وبایع البیعتین وصلی القبلتین واعطی السبتین وہو ابو السبتین الحسن والحسین وردت علیہ الشمس مرتین بعدما غابت علی الثقلین وجرد السیف تارتین وہو ابو الکرتین فمثلوه فی الامت مثل ذی القرنین ذاک سیدی و مولائی علی بن ابی طالب. توجہ جا رہا ہوں, رب رو کہہ رہے یاد رکھیے, اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کے استاد کا تذکرہ ہو تو خوش ہو جائے. آپ کے حوالے کیا ہے, خدا کی قسم سنیے, پھر کبھی صحیح اشارے سمجھ جایا کریں. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ قوم بڑی ذہین قوم ہے, اور آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ میں نے مشکل مضمون چھیڑا. لوگ جس وادی سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں, میں نے اس وادی میں قدم رکھ دیا. اب آپ کے بھروسے پہ پڑھ رہا ہوں, اب سنیے گا. شہزادی مجھے اس نے خطاب عطا کرے, مجھے الفاظ عطا کرے, تو میں آپ کے دلوں میں منتقل کر دوں جو میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. توجہ, کہنے لگے ما تقول فی علی ابن ابی طالب, کہنے لگے ذکرت واللہ احد الثقلین, کہ تو نے ثقلین میں سے ایک کی یاد دلا دی. سمجھتے ہوئے چلیے,
ثقلین میں سے ایک کی یاد ہے. اچھا ثقلین سب کو مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں, انی تاریک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں. تو ثقلین دو ہیں, ایک قرآن ہے, نہیں دونوں قرآن ہے. بولے دونوں قرآن ہے, ایک ثابت قرآن ہے, ایک ناطق قرآن. کا ذکر تھا واللہ احد الثقلین سبق بالشہادتین, کا اس نے اس وقت رسالت کی گواہی دی جب کوئی کسی نمبر کا بھی مسلمان نہیں تھا. شاباش, تھوڑا سا ایسے سنا ہے کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں تو ترجمے کی سرحد پہ ہوں. سبق بالشہادت ہے, اس نے گواہیاں دینے میں سب پہ سبقت کی. صلی القبلتین, دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. توجہ چاہ رہا ہوں, جب رسول پر اب مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں, مجھے تو اپنے مقام پر آ جانا ہے. میں انتظار میں ہوں کہ سارا مجمع جتنی جلدی متوجہ ہوگا اتنی جلدی نتیجہ دوں گا. صلی القبلتین, دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ایک ہی تھا نا جو رسول کی پرچھائی تھا, ادھر رسول نے قبلہ بدلا, ادھر علی نے قبلہ بدلا. کون ہے علی قبلہ؟ صلی القبلتین, دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. بایع البیعتین, علی دونوں بیعتوں میں شریک, احد کی بیعت میں بھی, بیعت رضوان میں بھی. پھر اس کے بعد جملہ کہا فردت علیہ الشمس مرتین, دو مرتبہ ڈوبے ہوئے سورج نے ابھر کے علی کو دیکھا. شاباش شاباش شاباش. نا میں کوئی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن رکھتا ہی نہیں. چلیے سورہ یاسین کی طرف. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مدار کے گرد تیر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے سورج کا مقدر بنایا ہے کہ مشرق سے طلوع کرے گا, مغرب میں غروب کرے گا, مشرق سے طلوع کرے گا, مغرب میں غروب کرے گا. یہ ہے سورج کا مقدر, یہ ہے سورج کی تقدیر. مشرق سے آتا ہے, مغرب میں جاتا ہے. علی نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا ہے. تو واقعات والوں اس جملے کو یاد رکھنا, علی نے انگلی سے سورج نہیں پلٹایا, سورج کا مقدر پلٹایا. کئی مقامات پہ اس آیت کے اوپر چکوں میں اس آیت کے ذہن میں نہیں ہوں. توجہ چاہتا میں روک رہا ہوں, سے بات کو بیدار کرنا مقصود. کتنی مرتبہ سورج پلٹا ہے؟ آواز نہیں آ, کتنی مرتبہ؟ اور یہ بھی یاد رکھیے, یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں. شیخ مفید, شیخ کلینی, شیخ صدوق, تینوں ستون ہیں مذہب امامیہ کے. تینوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. شیخ صدوق نے من لا یحذر الفقی میں, شیخ مفید نے الارشاد میں, شیخ کلینی میں فروع کافی میں. جا کر دیکھیں, توجہ چاہو. اس کے علاوہ جمہور اہل سنت کا نظریہ آپ کے حوالے کریں. تو اب اس بات میں کسی کا اختلاف ہے, یعنی عالم اسلام متفق ہے. 3-4 ایسے علماء گزرے جنہوں نے رد کیا اور ان کو انہی والوں نے جوابات دی. اگر وقت ہوگا تو وہ جوابات بھی آپ کو سنا, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی تحقیقی گفتگو کیسے سنتے ہیں, تحقیقی مزاج کیسا. لیکن اگر مزاج بنائیں گے تو میں جملے حجہ کر دوں. اور بڑی بڑی کتب میں آیا, اور جب میں موقع ہوگا تو آپ کے یہاں تک کہ صحیح بخاری کے شارح بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اس روایت کو نقل کیا اور اس کی اسناد کو بھی صحیح قرار دیا. توجہ, امام شافعی سے لے کر سیوطی سے لے کر معجم الکبیر میں طبرانی نے, اور اس کے علاوہ مشکل الآثار میں طحاوی نے, قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں, سب نے اس روایت کو نقل کیا. میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اب اتنے حوالے آپ کو دے دیے تو اب تو ہاضمہ کسی کا خراب ہونا نہیں چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں تھی, لیکن دیے اس لیے تاکہ آپ مطمئن بھی ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے. پڑھ کے بولنے کا آتی ہوں اس لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں. توجہ,
مقام صحبہ پہ راویہ کا نام ہے حضرت اسما بنت امیس. توجہ چاہو جو بعد میں علی کا حرم بنا. پہلے حضرت جعفر تیار کا. اب جملہ سنو, کہتی ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی مقام صحبہ پر تھے, اپنی پوتیوں سے بتا رہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں علی کے لیے سورج پڑتا کا. ہوا کیا؟ اب جملہ سنیے اور اب آپ لطف لیجئے اس جملے کا جو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچے, ہوا یہ کہ رسول نے علی کو بلایا. فَاسْتَعَانَ بِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ, اپنے کاموں میں علی سے مدد مانگی. دیکھیں خاموش رہ گئے اب آپ, اس جملے میں حق بنتا تھا کہ اب آپ بولے. فَاسْتَعَانَ بِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ, جیسے ہی ہم اس مقام پہ پہنچے نبی نے ظہر پڑھائی, ادھر ظہر ختم ہوئی تو علی سے اپنے کاموں میں مدد مانگی, علی کو اپنے کام کے لیے بھیجا. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اگر علی سے مدد مانگ لے تو بدعت نہیں ہوتا اگر ہم یا علی مدد کہہ دیں. سلامت رہیں, آباد و شاد رہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ نے سنا, نہیں بھائی ایسے نہیں ایسے نہیں, سارے آخری آدمی تک. فَاسْتَعَانَ بِهِ, مولانا بیٹھے پوچھئے, باب استفعال سے نکلا, اون مادہ, طلب کرنا, مدد طلب کرنا. فَاسْتَعَانَ بِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ, علی سے مدد مانگ, اپنی بعض حاجت علی کو بھیجا. ادھر علی رسول کے کام سے گئے, توجہ تھکنا نہیں, علی رسول کے کام سے گئے. ادھر نبی نے نماز عصر پڑھا, علی واپس آئے, رسول کے برابر میں بیٹھے, رسول کا دل رسول کے پہلو میں بیٹھا. شاباش شاباش, رسول کا دل رسول کے پہلو میں بیٹھا. شہزاد بھائی اب یہ سارا مجمع جملہ جو میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں نا, یہ آپ کو گواہ بنا رہا ہوں. اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا اور اس مجمع کو بھی یاد رکھیے گا, اس کیفیت کو نہ بھولیے گا. فَاسْتَعَانَ بِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ, علی واپس آئے, رسول کا دل رسول کے پہلو میں بیٹھا, رسول کا نفس رسول کے پہلو میں بیٹھا, رسول کا بھائی رسول کے پہلو میں بیٹھا, رسول کا وزیر رسول کے پہلو میں بیٹھا, رسول کی جان رسول کے پہلو میں بیٹھی. رسول نے اپنا سر علی کے زانوں پہ رکھا. اب میں کیسے یہ جملہ کیا, رسول نے اپنا سر علی کے زانوں پہ رکھا, آنکھیں کو بند کر, وحی کا نزول شروع ہوا. میں جملہ کہہ دوں, یا رسول اللہ یہ تو احسان ہو گیا علی کا, اس لیے کہ آج آپ نے نماز کے وقت علی کی آغوش میں اپنا سر رکھا. شاباش, جو جملے کی تہ تک پہنچ گیا. آج آپ نے نماز کے وقت میں علی کے زانوں پہ اپنا سر رکھ لیا, یہ تو احسان ہو گیا. کل کو تم پریشان کیوں ہوتے ہو, میں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی آیت مجھے پہ اتری ہے. اگر آج رسالت امامت کی آغوش میں آئی ہے تو کل یاد رکھنا میں نماز میں ہوں گا, اسی علی کا بیٹا حسین میری پوشت پہ آئے گا. مولا آپ کو آباد رکھا, میری پوشت پہ آئے گا. جملوں کو ملاتے ہوئے چلتے, رسالت نے اپنا سر امامت کی آغوش میں, ادھر آنکھوں کو بند کیا. اب جملہ ہے کام کا, اس کے لیے میں نے اتنی ساری محنت کی. اب آپ نے ٹائم بائی نہیں دیکھنا, اب وصول کرنا. کہنے لگے جیسے ہی رسول نے اپنا سر علی کے زانوں پہ رکھا, سورج اپنے مدار پہ تیر رہا ہے, سورج کا سفر جاری تھا. ادھر سورج غروب ہوا, ادھر نبی نے آنکھیں کھولی اور کہا یا علی حل صلیت العصر, اے علی کیا عصر کی نماز پڑھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا. میں نے کہا نا آج کی تقریر میں تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا. حل صلیت العصر, یا علی کیا عصر کی نماز پڑھی؟ اب جملہ سنیے, خدا کی قسم یہ جملہ بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے. کہنے لگے لم استطع ان اصلیھا قائما لمکانک یا رسول اللہ. اب لطف لینا آپ کا کام ہے. یا علی کیا عصر کی نماز پڑھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی عزت کی خاطر. میں نے بولنا ہے, میں نے اس لیے کہا خاموش نہیں رہنا. لمکانک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کی عزت کی خاطر, آپ کے احترام کی خاطر, آپ کی توقیر کی خاطر, آپ کی رفعت کی خاطر, آپ کی بلندی کی خاطر, آپ کے اوج کی خاطر, آپ کی فضیلت کی خاطر, آپ کے مکان کی خاطر, آپ کے مقام کی خاطر میں نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی. توجہ چاہ رہا ہوں, واقعہ کل پورا کروں گا لیکن توجہ.
उसामे की जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, रसूल का सर अली के जानों पे था। रसूल ने पूछा या अली असर की नमाज पढ़ी? अली ने कहा या रसूल अल्लाह आपका सर मेरे जानों पे था, अगर मैं हटा देता तो ये आपकी इज्जत के बरखिलाफ अमल होता, आपके एहतराम के बरखिलाफ अमल होता। इसीलिए कहता हूँ दीवारों पे लिखने से एहतराम रिसालत नहीं आता। बोले बोले बोलो, अली के पीछे चलना पड़ता है, अली की विलायत को थामना पड़ता है। आओ अली के दरवाजे पर, अली बताएंगे कि रसूल का एहतराम क्या है, रसूल की इज्जत क्या है, रसूल का शरफ क्या है, रसूल का मर्तबा क्या है। आपके एहतराम की खातिर, आपके एहतराम की खातिर, आपके एहतराम की खातिर, आपके एहतराम की खातिर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी। ये कोई पहला वाकया चाहिए? सुनन तिरमिज़ी की रिवायत देख लीजिए। हजरत उबई इब्न कअब नमाज पढ़ रहे हैं, रसूल ने आवाज दी उबई इधर आओ। उबई मुल्तफित हुए मगर नमाज में नबी को जवाब नहीं दिया। जब नमाज खत्म की नबी के पास दौड़ते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहा उबई जब बुलाया था क्यों नहीं आया? कहा या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, कर रूहे नमाज तुझे बुला रही थी। कल इंशाअल्लाह कल तफसील से इस रिवायत को मुकम्मल करूंगा, लेकिन मुझे एक दो जुमले पढ़ने दें। देखिए इस्तिदलाल की, और मैंने पहले कहा मैं कोई सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन रख के नहीं आया। अब जुमला सुनिए सब उसूल की। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, इस रिवायत की इस्नाद भी हसन है। तवज्जो चाह उबई इधर आओ, वो नमाज पढ़ना, रिवायत की ताबीर फखफ़फ़ा, शॉर्ट नमाज पढ़, जल्दी जल्दी पढ़। रसूल की बारगाह कहा उबई क्यों नहीं आ? कहा या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा। अब जुमला सुन, रसूल ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझ पे क्या आयत है? सिर्फ मेरे मसले की बात नहीं, उलमाए आलम इस्लाम ने इस बात पर फतवे दिए कि अगर नमाज की हालत में रसूल तुम्हें बुलाएं तो उनका जवाब देना वाजिब है। थक गए आप लोग? मैं अगर थक गए हैं तो फिर मैं अच्छा चलिए आप लोग परेशान हैं, जाकर पूछिए किबला यहाँ पर बैठे, पूछिए आलम इस्लाम के उलमा से जाओ। और नबी ने आयत से इस्तिदलाल की। थक गए हैं? साथ है आप मालिक। नबी ने इस आयत से इस्तिदलाल की, आयत में पढ़ने लगा। वो आयत भी आपके हवाले कुरान है, कुरान तो सबके लिए है ना, सुनिए और पैगाम वसूल कीजिए। आलम इस्लाम के उलमा ने फतवे, हत्ता के इमाम शाफई ने, अल्लामा हिल्ली ने तज़किरतुल फुक़हा में इमाम शाफई के कौल को भी नकल किया, जिसमें इमाम शाफई ने कहा कि क्या कलाम वाजिब से नमाज बातिल होती है या नहीं होती। अब बहस इस पे है कि नबी की निदा पे लब्बैक कहना वाजिब है, और जो तलबा बैठे जाए जब इज्तिमाए अमरैन हो जाए, जब दो अमर इकट्ठे एक ही वक्त में आ जाए तो उस अमर के पीछे जाया जाता है जो अहम हो। तवज्जो जाइए, ये तो मैंने फिर का भी हवाला दिया। मैं आपसे आसान कह दूं, नमाज का वक्त कज़ा हो, आप नमाज पढ़ो और एक बंदा डूब रहा हो, डूबते हो तो बचाना भी वाजिब, नमाज पढ़ना भी वाजिब। तवज्जो चाह, दोनों अमर इकट्ठे आ गए। मैं जवाब नहीं दे रहा लेकिन जुमला सुन लीजिए। तो उलमाए आलम इस्लाम ने कहा कि अगर तुम नमाज के आलम में भी हो और नबी पुकारे, अगर तुम नमाज में भी हो, तवज्जो, मुझे नहीं पता किसने इस जुमले पे तवज्जो, अगर तुम नमाज में भी हो तो नबी की आवाज पे लब्बैक कहना वाजिब। मैं दलील के तौर पे एक जुमला कह दूं ताकि फिर आयत पे आओ। इसीलिए उलमा ने यहां तक लिखा कि नबी ने अपनी जिंदगी में अजान इसलिए नहीं दी कि अगर नबी बुला ले के आ जाओ नमाज की तरफ, तो जो जिस हालत में भी हो उसका आना वाजिब हो जाएगा। सुनिए सुनिए, खुदा की दो काम नबी ने नहीं किया, वो फिर कभी सही कोई मौका हुआ। कल नबी ने जिंदगी में अजान नहीं दी। क्यों? इसलिए कि अगर नबी अजान दे हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की, तो अगर कोई नजिस आलम में भी हो,
تو اس پر آنا واجب ہو جائے گا، نبی کی صدا پر لبیک کہنا واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی بلا رہا، یعنی نبی جب بلائے آ جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس نے لطف لیا ہے، کس نے لطف نہیں لیا، یعنی نبی جب بلائے۔ باہر والے مجموعہ ساتھ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ یہ آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ مجھے بتا رہے ہیں، جب بلائے، بولے نبی جب بلائے آنا واجب ہے۔ کہو میں کیا آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز میں لبیک کہو جب وہ تمہیں دعوت دے، جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے۔ خدا کی قسم میں نے تمہیں تو قرآن پڑھنے آیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس جملے کو سنبھالیں گے کیسے، لیکن اگر ظرف آمادہ کر لے تو میں اس جملے کی گہرائی آپ کے دلوں میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی قرآن نے اتنا بتایا، رسول تمہیں جس چیز کی طرف بھی بلائے گا اس میں تمہاری حیات ہے، اس میں تمہاری موت نہیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ نبی جس چیز کی طرف بھی بلائے، چاہو نماز سے لے کر آخر میراث تک، دیت تک، نبی جس شے کی طرف بھی تمہیں دعوت دے گا، تمہیں بلائے گا، تمہیں نہیں معلوم اس میں تمہاری زندگی ہوگی، تم سمجھو گے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہم مر جائیں گے، نہیں، اس میں تمہاری حیات ہے۔ جملہ کہہ دوں، نبی جس شے کی طرف بلائے اس میں تمہاری حیات ہے۔ جہاد میں بلائے شہادت میں حیات ہے، اگر غدیر میں ولایت میں بلائے ولایت میں حیات۔ مجھے پتا تھا کہ وقت پورا ہو جائے گا، اس لیے میں نے کہا میں روایت کر مکمل، میں تو صرف آج مقدمہ قائم کر رہا تھا تاکہ میں کل اس سے فائدہ ہو۔ نبی جس شے کی طرف بھی بلائے، بولیے بولیے، اور نبی جس شے کی طرف بار بار بلائے، جب ایک بار بلانے والی شے میں زندگی ہے تو نبی جس شے کی طرف بار بار بلا اور یہ کہہ کے بلا، جو باپ ہے وہ بیٹے کو پہنچا، جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا۔ پتا چلا باپ ہے ہی وہ جو بیٹے کو ولایت پہنچا۔ دیکھا میں نے تو جملہ کہہ گیا، آپ نہ جانے کہ جملے کے انتظار میں رہ گئے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، حاضر غیر حاضر کو۔ میں نے کہا نبی جس شے کی طرف بلائیں، بولیں گے اس میں تمہاری حیات ہے، حیات۔ اب کوئی ہو سکتا ہے من میں کھڑا ہو جائے، مولانا یہ آپ نے کیسے کہا؟ جہاد میں تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جہاد میں تو شہادت مل رہی، علی کی ولایت میں کیسے حیات؟ تو کیا رسول کی حدیث اتنی جلدی بھول گئے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ فقط آپ نے سوئم جیلوں میں ہی سن لیا وہ حدیث نہیں سن لیجئے۔ ایک نتیجہ دے دوں جو میرے مستقل سامعین ہیں وہ جانتے، میں نے ایک جملہ تو قبل ایک مقام پہ کہا تھا وہ میں دوہرا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا، میں نے کہا نا کہ جس شے کی طرف بھی بلائے، بولیں گے اس میں، مجھے ابھی آواز نہیں آئی، میں نتیجہ ایسے دینے لگا ہوں کہ در و دیوار سے علی کی صدا بلند ہوگی انشاءاللہ۔ اس منبر کی عظمت کا فیض ہے۔ توجہ، نبی جس شے کی طرف بھی بلائے، یاد رکھو اس میں موت نہیں ہے، بولے اس میں تمہاری حیات ہے۔ نبی جس شے کی طرف بھی دعوت دے رہے ہو، نبی اگر میدان جنگ میں کہیں آ جاؤ تو آنا واجب ہے، اس لیے کہ اس میں تمہاری حیات بھی ہے۔ نبی اگر غدیر کے روز کہے حیا علی خیر العمل، توجہ بولیے گا تو اس کی طرف آنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ بھی قرآن نے کہا جو اللہ کی راہ میں مر جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ یہاں پہ رسول نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ چلیے میں کچھ جملہ دوہرا دیتا ہوں، کتنی حدیث ہیں کشاف میں زمخشری نے بیان کیا نہیں، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ مرحوم، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ مغفور۔ سب جگہ مرنے کا لفظ ہے۔ میں نوجوانوں جملہ کہوں، مجھے کوئی ایک جھوٹی حدیث دکھاؤ جس میں جینے کی بات ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بولے گا یہ مجمع سارا میں جو نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کے دلوں تک پہنچا رہا ہوں، اپنے دل و جان میں اس جملے کو اتار لینا۔ ایک جھوٹی حدیث بتاؤ کہ جو آل محمد کی محبت پہ زندہ رہا وہ شہید ہے، جو زندہ رہا وہ مرحوم ہے، جو زندہ رہا وہ مغفور ہے۔ نہیں، سب نے کہا جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید، جو آل محمد کی ولایت پہ مر جائے وہ مرحوم، جو مر جائے وہ مغفور۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے
ولایت پہ جینا کمال نہیں. اب آپ نے کس نے لطف دیا مجھے نہیں پتا, گھر جا کے اس جملے پہ سوچئے گا میں کیا کہہ کے گیا ہوں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی زبان کا کہ مولانا یہ تو آپ نے کہہ دیا زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جملے کو سمجھیں. دیکھیں آل محمد کی ایک لمحے کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے. القطرہ میں جا کر روایت دیکھ لیں تو مناقب کی یہ وہ کتاب ہے جو ہر گھر میں موجود ہے. شیخ سید احمد مستمد کی وہ کتاب ہے جو ہر گھر میں موجود ہے. آل محمد کی محبت کا ایک لمحہ پورے سال کی عبادت سے بہتر. توجہ چاہ تو مولانا یہ آپ نے کیسے کہتے ہیں کہ جینا کمال نہیں مرنا کمال. توجہ دیکھیں ولایت کا اثر ہی یہی ہے کہ زندگی گزارتے رہے علی کی محبت میں لیکن مرنے سے پہلے علی کو چھوڑ دیا. بولیں گے تو لطف آئے گا. مرنے سے پہلے علی کو چھوڑ دیا تو ایسی محبت کا کیا فائدہ. یعنی جملہ کہہ دوں جس روز تم نے علی ولی اللہ پڑھا تھا نا تم جنت میں آ گئے تھے. ہائے خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. نہ کسی اور کے ایسے چکروں میں نہ پڑنا. میں تو تمہیں جملہ کہہ رہا ہوں جس دن تم نے علی کی ولایت کو دل میں اتارا جنت تم پہ واجب ہو گئی. تو آپ دعا یہ مانگا کرو کہ خدا تمہیں اس جنت سے دربدر نہ کرے. ہائے میں نے جملہ کہا خدا تمہیں اس جنت سے نکال نہ دے, علی کی ولایت چھن نہ جائے. خدا کی قسم اس نعمت عظمیٰ کی حفاظت کرو. آپ کہیں گے کہ صاحب کیسے چھن جائے گی. نہیں یہی تو میرے چھٹے امام نے کہا تھا. ایک شخص آیا کہنے لگا مولا بڑا نادار ہوں, مفلس ہوں, غریب ہوں, تنگدست ہوں, پیسے نہیں ہیں. اچھا عموماً امام کی سخت تو آپ کو پتا ہے, امام کا جھوٹ تو آپ کو پتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ اس مجمع کو پیغام دینے کی خاطر امام نے ایک جملہ کہا. کہنے لگے العجب من انک تدعی الفقر وعندک الکنز العظم. کہا مجھے حیرت ہے تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ اور تو کہہ رہا ہے میں غریب ہوں. نہیں صاحب آپ منہ نہیں بنانا ہے. اب یہ سارا یہ قدیری مجمع ہے, یہ پہچان ہے. جو لوگ ہاتھ بلند کر رہے ہیں خدا ان کے ہاتھوں کو کسی کمزور کا محتاج نہ کرے. بھائی پیچھے والوں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دیا کرنا کہ بات پہنچ رہی ہے. مولانا نے حیرت سے کہا کہ کیسے میں تو سمجھ رہا ہوں تیرے پاس بڑا خزانہ ہے, تو کہہ رہے میں نادار ہوں, میں مفلس ہوں, میں غریب ہوں. کہا مولا پریشان ہو گیا. کہنے لگا مولا نہ میرے باپ نے وراثت چھوڑی, نہ میرے باپ نے کوئی درگاہ چھوڑا, نہ مجھے گڑا ہوا خزانہ ملا, نہ مجھے گڑا ہوا دفینہ ملا, نہ مجھے تجارت میں منافع ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بڑا خزانہ ہے, میرے پاس تو خزانہ نہیں ہے, میں خالی ہاتھ ہوں, میں خالی جھولی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا اچھا اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے سن, اگر کوئی تیرے پاس آ کر تیرے قدموں میں ساری دنیا کی دولت ڈال کے گئے کہ ہماری ولایت کو چھوڑ دو, تو کیا تو ہماری ولایت کو چھوڑ دے گا؟ کہا مولا میں دنیا کے خزانے کو ٹھوکر ماروں گا, آپ کی ولایت کو چھوڑوں گا نہیں. کہا یہ بتا اب تجھ سے زیادہ امیر کون ہے؟ تجھ سے زیادہ امیر کون ہے؟ اور امیر تک لانا تھا. میں آ گیا اس مقام. اب جملہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. یعنی کبھی بھی اپنے آپ کو پیغام لیتے ہو جاؤ. میں ذمہ داری سے جملہ کروں, جب دل میں علی کی ولایت ہے نا تو دل میں احساس کمتری نہ آئے. دیکھیں میں نے جملہ عجیب کہا, جس کے دل میں علی کی محبت ہوتے ہوئے احساس کمتری آئے تو سمجھو کہ اس کے کعبہ دل میں علی کی ولایت سے دراڑ نہیں آئی. توجہ تھا, کعبہ دل میں علی کی ولایت سے دراڑ نہیں آئی. جب علی کی محبت اور علی کی ولایت پہ آ گئے تو اب اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. مولا نے بتایا کہ تم سے بڑا امیر کون ہے کہ جو علی کی ولایت پہ آ گیا. اب سنو جملہ, بات امیر تک ہی آنی تھی. جس کے دل میں علی کی ولایت ہو وہ اتنا امیر ہے. تو سوچو جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا. پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے.
آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول مسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کہہ گئے تھے اے علی عقیل کا بیٹا تیرے بیٹے حسین کی محبت میں قتل کیا جائے. فبکت علیہ عیون المؤمنین. ایمان والوں کی نشانی ہے مومن وہ ہوگا جو مسلم کے مصیبت پر آنکھوں میں آنسو کیا ہے. مومنین کی آنکھیں مسلم پر گریہ گناہ ہوں گی. ابھی مسلم دنیا میں نہیں آئے لیکن رسول کہہ رہے ہیں مسلم پہ رونے والا مومن ہوگا. سن لیا آپ نے یہ جملہ؟ یہ رسول مسلم کے آنے سے پہلے کیوں مسلم کی مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں؟ تاکہ زمانے کو پتہ چلے امیر کو غریبوں کی طرح مانا گیا. اجرکم علی اللہ. آپ نے یہ جملہ سن لیا. دیکھو میں زیادہ تفصیل تو پڑھوں گا نہیں لیکن آج تیسری محرم ہے. آج اس پہلے شہید کی تو شہادت پڑھ لیں کہ جس کے دم سے کربلا کا آغاز ہوا. حسین نے جسے اپنا سفیر بنا کے بھیجا وہی مسلم. ہاں یہ وہی مسلم ہے. جب کوفے میں آیا تھا تو ہزاروں کا مجمع مسلم کے ساتھ ہوتا تھا. جب مسلم جاتے تھے 4 سے 5 ہزار کا دستہ مسلم کی حفاظت پہ معمور رہتا تھا. لوگ مسلم سے ملنے سے کہ مشتاق رہتے تھے. کوئی کہتا تھا مسلم آج ہمارے گھر آ جاؤ, کوئی کہتا تھا مسلم آج ہماری دعوت پہ آ جاؤ. لیکن جب 8ویں ذی الحجہ کو مسلم نے لوگوں کو حسین کی نصرت کی طرف بلایا, جا کر مقاتل پڑھیے گا, مسلم اس دن روزے سے تھے, پورے دن کے بھوکے پیاسے, کوفے کی شدید ترین گرمی میں حسین کی نصرت کی طرف بلاتے رہے. جیسے ہی سورج غروب ہوا مسلم نے مغرب کی نماز پڑھانے کا آغاز کیا. مسلم کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی تھی. ایک مرتبہ مغرب کی نماز ختم کی, آدھا مجمع واپس لوٹ گیا, عشاء کی نماز شروع کی. اب جو مسلم نے پیچھے دیکھا تو مسلم تنہا رہ گیا. کوفے کی گلیاں تھی, مسلم تھے, رات کا پہر تھا, کوئی مسلم کو پوچھنے والا نہ تھا. اے مسلم تو صبح کا بھوکا ہے, اے مسلم تو صبح کا پیاسا ہے, آجا ہمارے گھر آجا, ہم تجھے افطار کراتے ہیں, ہم تجھے پانی کی زمین دیتے ہیں. کوفے کی گلیوں میں بغیر افطار کیے مسلم سفر تنہا کرتے جا رہے ہیں. مسلم کا سفر ختم ہوا, ایک دروازے کے قریب مسلم بیٹھے, خاتون آئی, مومنہ آئی, اس نے کہا میں راضی نہیں, رات کے اس پہر میری دیوار سے کوئی سہارا لے. مسلم نے دیوار کے سہارے کو چھوڑا, کہنے لگے اے مومنہ کیا تو مجھے 2 گھونٹ پانی دے سکتی ہے؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اب اس سے جلدی تو میں نہیں پڑھ سکتا, میں نے تفصیل چھوڑ دی ہے ساری, لیکن اب یہاں سے تفصیل چھوڑوں گا نہیں, اب ایک ایک جملے پہ روکوں گا. کہا اے بی بی کیا مجھے پانی دے سکتی ہے؟ وہ واپس گئی, بیت الشرف میں گئی, پانی کا کوزہ لے کر آئی. مسلم نے پانی پیا, ایک مرتبہ وہیں سر جھکا کے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ اس نے دیکھا, کہنے لگی اے مسافر کیا تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں؟ جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر کو لوٹ جا. مسلم نے سر جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ جو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہو نا گھوٹی گھوٹی آوازوں میں نہ رویا کرو. یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, میری وصیت سمجھنا, یہ میری نصیحت سمجھنا. جب بھی حسین پہ رونا ہمیشہ بلند آواز پہ رونا. اب جملہ سن لیا تم نے کہ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میں سفیر حسین, میں مسلم ابن عقیل. قدموں میں گر گئی, آقا میں آپ کی کنیز ہوں, آقا یہ آپ کا گھر ہے, آقا میرے گھر میں آئیے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ہائے پردیسی مسلم, ہائے غریب الوطن مسلم, بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے. ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. اجرکم علی اللہ. اپنے گھر میں لائی, کہنے لگی
میں نے پوری رات مسلم کو دیکھا، پوری رات مسلم کو دیکھا، مسلم عبادت میں مصروف رہے، کچھ پہر کے لیے مسلم نے آنکھوں کو بند کیا، کچھ دیر کے بعد فوراً اٹھے، مصلی بچھایا، مسلم نمازوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا صبح کے تھکے ہوئے ہیں، آپ روزے سے تھے، آپ نے افطار بھی صحیح سے کیا نہیں، آقا کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ کہنے لگے تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آنکھوں کو بند کیا تھا، خواب میں میرے جد علی ابن ابی طالب آئے تھے، میرے چچا علی آئے تھے، کہنے لگے مسلم کل کا افطار ہمارے ساتھ کرو گے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مسلم کل کا افطار ہمارے ساتھ کرو گے؟ اتنا سننا تھا، مسلم دوبارہ مشغول ہوئے، ابھی صبح کی سفیدی بھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے محمد ابن اشعث سے کہا یہ وہی ملعون ہے جس نے شام غریبہ میں حسین پر گھوڑے دوڑائے تھے، جس کی بہن نے حسن کو زہر دیا تھا، وہ دستہ لے کر طوع کے گھر کے باہر آیا۔ اب جو مسلم نے باہر کسی لشکر کی آمد کو دیکھا، تلواروں کی چمک کی آوازوں کو سنا، ایک مرتبہ ہاشمی شیر نے انگڑائی لی، تلوار کو نیام سے نکالا تو آ گئی، ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا باہر خطرہ ہے، آقا باہر میں جائیے۔ کہنے لگے تو میری غیرت کو گوارا نہیں، نامحرم تیرے گھر میں آ جائے، ہاتھ جوڑ کے کہو اے مسلم ابھی یہ کوفہ ہے، ابھی آپ کو برداشت نہیں، کل شام غریبہ میں نامحرم سیدانیوں کے سر سے چادریں چھینیں گے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے۔ جزاک اللہ، کرو ماتم جسے غازی نے ہاتھ دیے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ تو میری غیرت کو گوارا نہیں، ایک جملہ میری مرضی کا پڑھ دوں لیکن رونا ایسے ہے جیسا حق بنتا، میری غیرت کو گوارا نہیں، نامحرم تیرے گھر میں آ جائے، میں کہوں گا وہ مدینے کا منظر کیسا ہوگا جب بطول دروازہ روک رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ اکبر، کیا سماعت اندیا ہے۔ خدا تمہاری آنسوؤں کو رومال سیدہ کی زینت قرار دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاشمی جوان ہے نا، تلوار کھینچی، توبہ کے دروازے کو اکھاڑ کے ڈھال بنایا، قیامت کی جنگ لڑتے گئے مسلم۔ کبھی بتاؤں گا کہ مسلم کی شجاعت کیسی ہے، مسلم نے جنگ کیسی لڑی، لیکن کمال کی جنگ لڑ رہے تھے۔ لیکن جملہ کہوں، عباس کی جنگ میں اور مسلم کی جنگ میں فرق ہے، کھلے میدان میں لڑنا اور ہے، بند گلیوں میں لڑنا اور ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے یہ مصیبت کو کیسے سنا، خدا کی قسم قیامت یاد دلائی ہے۔ مسلم ابن عقیل نے کوفے کی گلیوں میں لوگوں کو حیدر کرار یاد آ گئے، لوگوں کو خیبر یاد آیا۔ مسلم بڑے بڑے پہلوانوں کے ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف اچھالتے چلے جا رہے تھے۔ جب مسلم پہ قابو نہ آیا نا، اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ ہمیں اور سپاہی چاہیے۔ 3 مرتبہ ہزار کے دستے آئے، جب مسلم قابو میں نہیں آئے نا تو ابن زیاد کہنے لگا میں نے تجھے ایک بندے کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہ تجھے پتا نہیں یہ ہاشمی شیر ہے، یہ کوئی سبزی فروش نہیں ہے جو اس طریقے سے قابو میں آئے۔ لیکن لوگ سپاہی گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، مسلم گلیوں میں لڑ رہے ہیں، کوئی وہاں سے تیر پھینک رہا تھا، کوئی تلواریں پھینک رہا تھا، کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ختم کرنے لگا ہوں، اب آپ جانے حسین جانے۔ جملہ سننا، قیامت کی جنگ مسلم لڑ رہے ہیں، چلتی ہوئی لکڑیاں گر رہی ہیں، لیکن مسلم کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ انہوں نے ایک گلی میں گڑھا کھودا، خس و خاشاک سے بھر دیا، گھاس پھوس سے بھر دیا، مسلم لڑتے لڑتے اس گڑھے میں گرے۔ کہوں جملہ سنو گے؟ مسلم جیسے ہی گڑھے میں آئے، ایک ظالم نے پڑھ کے چہرے پہ تلوار ماری۔ اللہ اکبر، اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ سنیں گے کیا۔ خدا کی قسم میں نے قیامت کا فکر لگا، مسلم کے چہرے پہ تلوار ماری، مسلم کے لبھائے مبارک کٹے،
मुस्लिम ने सर को झुकाया, मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, हाथों को कमर के पीछे बांधा, मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। मुस्लिम की आंखों में आंसू आए तो किसी ने कहा मुस्लिम मौत को देखकर डर रहे हो? कहा मुस्लिम मरने से नहीं डर रहा, रो इस बात पे रहा हो मैंने आका को खत में लिखा था आका कूफे आ जाइए, रो रहा हूं आका तन्हा नहीं है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ज़हरा की बेटियां। जज़ाकल्लाह 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 अजरुकुम अल्लाह। मुस्लिम की आवाज कूफे में गूंजी, हुसैन के साथ ज़हरा की बेटी आ रही है। अभी कुछ और आगे बढ़े, एक जुमला और सुन लो, कुछ और आगे बढ़े। मुस्लिम ने कहा क्या 2 घूंट पानी मिलेगा? अल्लाह अकबर, सुनोगे जुमला? पानी आया कूजे में, मुस्लिम ने दहन से लगाया मगर ज़र्फ में खून का फव्वारा गिरा, मुस्लिम ने पानी फेंका, एक और मर्तबा पानी लाया, 3 मर्तबा पानी आया, आखिरी मर्तबा मुस्लिम के दंदाने मुबारक टूट के कूजे में गिरे। मुस्लिम ने पानी फेंक के कहा लगता है कि इस दुनिया का पानी मुस्लिम पे बंद हो गया। आपने जुमला सुन लिया? लगता है इस दुनिया का पानी मुस्लिम पे बंद हो गया। आओ आज इस वाक़या में सारे अज़ादार मिलकर मुस्लिम के आगे हाथ जोड़ के कदमों पे हाथ रख के एक फिक्रा तो कहे मुस्लिम तू बड़ा अमीर था इसलिए कि तूने पानी मांगा, तेरे लिए 3 मरतबा पानी तो आ गया, मगर हाय हुसैन शिब्र का खंजर चल रहा था, हुसैन पानी मांग रहा था, कोई हुसैन को पानी पिलाने वाला न था। ज़ैनब पुकार रही थी और पिसरे साथ बेशक तू हुसैन को कत्ल कर रहा है मगर 2 घूंट मेरे भाई को पानी तो पिला दे। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह 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 अजरुकुम अल्लाह। थकना नहीं है तुम्हें, हुसैन की थकन की कसम है, तुम्हें थकना नहीं है। अब जुमला कह रहा हूं, खत करने लगा हूं इस मंजिल पर, मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाए दारुल अमारा में लेकर आए। जानते हो किसी ने कहा मुस्लिम इब्ने ज़ियाद को सलाम कर, अमीर को सलाम कर, खुदा की कसम मुस्लिम ने तुम्हारे अकीदों की बिना रखी। कहने लगा माली अमीर से वल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर है, ये जवाब दिया मुस्लिम। उसके बाद जब मुस्लिम के कत्ल का फरमान जारी हुआ ना, सुनोगे? मुस्लिम ने कहा मुझे वसीयतें करनी है, 3 वसीयतें की मुस्लिम का। मेरी पहली वसीयत ये है कि मैं जब से कूफा आया हूँ कुछ दिरहमों का मकरूज हूँ, मेरे बाद मेरी ज़रा भेज देना, मेरा कर्जा अदा कर देना। मेरी दूसरी वसीयत सुनोगे? मेरी दूसरी वसीयत यह है, मैंने आका को खत लिख दिया है, आका कूफे आ जाइए, कोई मेरे आका को खबर कर दे कि कूफे के हालात बदल गए हैं, आका कूफे ना आइएगा, और अगर कूफे आना जरूरी हो अपने साथ ज़हरा की बेटियों को न लाइए। अजरुकुम अल्लाह। मैंने बड़े आराम से पढ़ा, आपने आराम से सुन लिया, लेकिन तीसरी वसीयत सुनोगे? दिलों में हाथ रखो तो मैं ये तीसरी वसीयत पढ़ूं। कहने लगे कि पहली वसीयत ज़रा बेच के कर्जा अदा करना, दूसरी वसीयत यह है कि आका को खत लिख देना, तो मेरी तीसरी वसीयत यह है जब मुझे मार दिया जाए तो मेरे लाशे को दफना जरूर देना। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ कौन सा ऐसा फर्द है जो दफनाने की वसीयत करता है? ये मुस्लिम की वसीयतें मुकम्मल हुई, दारुल अमारा की छत पर लेकर जाया गया, मुस्लिम ने करबला का रुख किया, इमाम हुसैन के काफिले का रुख किया, कहने लगे अस्सलाम